جب انسان خدا کو بھول کر جھوٹے اور مکار پیروں، فقیروں اور شاہوں کے پاؤں پکڑتا ہے تو کسی اور در کا نہیں رہتا۔ یہ جھوٹے پیر فقیر عزت و عصمت کے نذرانے تو وصول کرتے ہی ہیں، مال و دولت کے بھی۔ السلام علیکم لسنر، آئیے انسپکٹر احمد یار خان کی ایک نئی تفتیشی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے زبیدہ بدکار نہیں تھی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک صبح ایک گاؤں کا نمبردار 2-3 آدمیوں کے ساتھ تھانے آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے 8 پون میل دور ایک لمبا چوڑا کھڈ ہے جس میں درخت بھی ہیں۔ وہاں 2 لاشیں اکٹھی زمین میں دبائی ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ ایک آدمی جو اس کے ساتھ آیا تھا کھڈ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے گدھ اترتے دیکھے، وہاں مردار ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ قریب سے گزرا اور نیچے دیکھا۔ اسے 2 گیدڑ نظر آئے جو زمین کھود رہے تھے۔ اس آدمی نے ویسے ہی ذرا غور سے دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے ایک انسانی بازو زمین سے باہر اوپر کو اٹھا ہوا ہے اور ایک پاؤں بھی باہر ہے۔ اس آدمی نے ایک انسانی بازو اور ایک پاؤں دیکھا تو اوپر سے اس نے گدھوں اور گیدڑوں پر پتھر پھینکے اور دوڑتا ہوا نیچے گیا۔ گدھ ابھی زیادہ نہیں آئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہاتھ ایک لاش کا ہے اور پاؤں دوسری لاش کا۔ اس نے مٹی ہٹا کر چہرے نہ دیکھے اور پھر اوپر گیا۔ دور کھیتوں میں ہل چلاتے آدمیوں کو آوازیں دیں۔ وہ آئے تو ان سے کہا کہ وہ کسی اور گاؤں کا ہے، کسی کو جانتا نہیں، وہ لاشوں کے پاس کھڑا رہے گا اور کوئی جا کے ساتھ والے گاؤں کے نمبردار کو خبر کر دے۔ اس طرح قریبی گاؤں کے نمبردار کو خبر ہوئی اور یہ خبر سارے گاؤں نے سن لی۔ گاؤں کے بوڑھے، بچے اور عورتیں لاشیں دیکھنے دوڑ پڑے۔ نمبردار نے بھی ایک لاش کا ہاتھ اور دوسری کا پاؤں دیکھا اور وہ لاشیں سب سے پہلے دیکھنے والے آدمی اور گاؤں کے درمیانے آدمیوں کو ساتھ لے کر تھانے آ گیا۔ لاشیں گہری نہیں دبائی گئی تھیں۔ میں نے مٹی ہٹوائی تو لاشیں سامنے آئیں۔ چہروں سے مٹی ہٹا کر چہرے کپڑے سے صاف کرائے۔ چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں مرے ہوئے ایک ہی رات گزری ہے۔ ایک لاش ایک نوجوان لڑکی کی تھی۔ لڑکی خوبصورت تھی اور بھرپور جوانی میں تھی۔ اس کے پہلو میں ایک جوان آدمی کی لاش تھی۔ دونوں دیہاتی تھے۔ لاشوں سے ساری مٹی ہٹ گئی اور پوری لاشیں ننگی ہو گئیں تو دیکھا کہ لڑکی کا زیریں لباس اس کے جسم پر نہیں تھا بلکہ دونوں لاشوں کے درمیان پڑا تھا۔ آدمی کے کپڑے اس کے جسم پر تھے۔ اس نے شلوار پہن رکھی تھی، اوپر کرتا اور سر پر اس علاقے کی پگڑی تھی۔ گلا مشکل سے 1 فٹ گہرا ہوگا۔ لاشیں باہر نکلوائیں، جسموں کا نظری معائنہ کیا، کوئی زخم نہیں تھا۔ گردنیں دیکھیں، دونوں کی گردنوں پر ایسے نشان بڑے صاف تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ ان کے گلے گھونٹ کر انہیں مارا گیا ہے، لیکن گلے ہاتھوں سے نہیں بلکہ موٹی رسی سے یا کپڑے سے گھونٹے گئے تھے۔ لڑکی چونکہ نیم برہنہ تھی اس لیے قتل کا باعث بڑا واضح تھا۔ ان دونوں کو لڑکی کے رشتہ داروں نے عین موقع پر پکڑ لیا ہوگا اور دونوں کو قتل کر کے لاشیں اکٹھی دبا دی ہوں گی۔ لیکن یہ تھے کون؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لوگوں سے کہے کہ لاشیں پہچانیں۔ نمبردار انہیں نہیں پہچان سکا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل لوگوں کو قطار میں لاشوں کے قریب سے گزارنے لگا۔ کھوجی آ گیا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا اور اس سے کہا کہ لوگوں نے موقع سے کھرے مٹا ڈالے ہیں، وہ دور دور اور ارد گرد کھرے تلاش کرے۔ وہ خود پرانا تجربے کار آدمی تھا، اسے میری رہنمائی کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اسے کچھ سمجھا کر بھیج دیا۔ اس نے دونوں لاشوں کی جوتیاں دیکھیں اور جدھر سے گھاٹی اترتی تھی ادھر چلا گیا۔ اتنے میں ایک عورت نے لڑکی کی لاش پہچان لی۔ یہ عورت اس قریبی گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی اور مقتولہ کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اسے میرے پاس لایا گیا۔ اس نے لڑکی کے باپ کا نام بتایا اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ لڑکی ایسی تو نہیں تھی کہ کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے یہاں تک آ جاتی۔ اس نے بتایا کہ یہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس نے آدمی کی لاش بڑے غور سے دیکھی لیکن پہچان نہ سکی۔ اسے کسی نے بھی نہ پہچانا۔ گاؤں کا کوئی فرد اسے پہچان نہ سکا۔ اس کی عمر 20 سال کے لگ بھگ تھی۔
लड़की के कानों में, उंगलियों और बाजुओं में जेवर की एक भी चीज़ नहीं थी। आदमी की जेब देखी, उसमें भी एक पैसा नहीं था। लड़की के कानों में और कुछ नहीं तो छोटी छोटी मुंदरियाँ तो होती और आदमी की जेब में 2-4 आने तो होते। लड़की का गांव वहाँ से 2 मील से कुछ ज़्यादा था। लड़की के वालिदैन को बुलाने के लिए एक आदमी को दौड़ा दिया और मैं खोजी की तरफ चला गया। हेड कांस्टेबल कागज़ तैयार कर रहा था। खोजी ऊपर चला गया था। मैं उसके पास गया तो उसने बताया कि कत्ल होने वालों की जूतियों के खुरे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। उसने मुझे घोड़ों के सुमों के निशान दिखाए। ये घोड़े घाटी से उतरे थे और मौका वारदात की तरफ गए थे। आगे की ज़मीन लोगों ने मसल डाली थी। खोजी मुझे अपने साथ दूसरी तरफ ले गया। अगर घोड़े नशेबी जगह से गुजरे थे तो आगे इनके खुरे मिलने चाहिए थे। हम इस जगह से आगे तक चले गए जहाँ ज़मीन तमाशाइयों से महफूज थी। कोई खुरा न मिला। वहीं जहाँ ऊपर जाकर घोड़े एक और तरफ चले गए थे, वहाँ से एक और घोड़े के खुरे नजर आए जो उधर आ रहे थे। ये पता नहीं चलता था कि ये घोड़ा दूसरे घोड़ों में शामिल होकर इनके साथ चला गया या किधर गया। खोजी खुरों को देखता उधर गया। मैं खड़ा रहा। वो बहुत दूर से वापस आया और मुझे बताया कि ये घोड़ा कहीं और से आ रहा था। मेरे दिमाग में 2 जुर्म आते थे। एक ये कि दोनों मकतूल नाज़ेबा हालत में पकड़े गए और कत्ल हो गए। दूसरा ये कि ये मियाँ बीवी होंगे, यहाँ से गुजरे और बदमाशों का शिकार हो गए। उन्होंने लड़की को ख़राब किया, दोनों को कत्ल किया, जेवर उतारा और दोनों की लाशें यहाँ दबा दी। लेकिन जिस औरत ने लाश पहचानी थी वो कहती थी कि लड़की की अभी शादी नहीं हुई थी और जिस आदमी की लाश उसके साथ पड़ी थी वो इसके लिए अजनबी था। मकतूला का बाप, माँ, भाई, 3-4 रिश्तेदार और गांव के 6-7 आदमी आ गए। उन्होंने कोहराम बर्पा कर दिया। ऐसी सूरत हाल पैदा होती ही है और इसमें तफ्तीश बड़ी मुश्किल हो जाती है। फौरी तौर पर मुझे मकतूला के माँ बाप की ये ज़रूरत थी कि वो लाश को शनाख्त करें। मैंने मकतूला के बाप से पूछा तो उसने तस्दीक कर दी कि ये बेटी उसी की है। मकतूल को वो न पहचान सका। उसके साथ जो लोग आए थे उनसे पूछा, वो भी उसे नहीं पहचानते थे। मैं हैरान हो रहा था कि इस आदमी के साथ लड़की का दोस्ताना था, मगर गांव वाले उसे जानते ही नहीं थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि लड़की ने बड़ी ही दूर जाकर दोस्ती लगाई हो। मैंने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतज़ाम किया और करीबी गांव में नंबरदार के घर जा डेरा डाला। लड़की के बाप को सबसे पहले अपने पास बिठाया और इसे पूछा कि उसे कुछ समझ आई है कि उसकी बेटी इस आदमी के साथ क्यों कत्ल हुई है। उस बेचारे को तो चक्कर आ रहे थे। उसने सर हिलाकर बताया कि उसे कुछ पता नहीं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। ये लाशें शायद सारी रात यहीं पड़ी रही हैं। मैंने कहा, तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारी बेटी घर नहीं है? वो ज़ोहर के बाद घर से निकली थी। उसने बताया, शाम तक वापस न आई तो हम परेशान हुए। जिन सहेलियों के साथ बाहर जाया करती थी उनसे पूछा, वो इनमें से किसी के भी घर नहीं गई थी। अब एक ही जगह रह गई थी। हमारे गांव के साथ करमशाह जी का आस्थाना है, कभी कभी वहाँ जाया करती थी। वहाँ गए तो वहाँ भी नहीं थी। शादी का नाम सुनकर मैं चौंका। ये पीर, फ़कीर और आमिल बड़े घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करते थे। 17-18 साल की खूबसूरत लड़की का करमशाह जी के पास अकेला जाना एक जुर्म की निशानदेही करता था। मैंने मकतूला के बाप से पूछा कि लड़की अक्सर करमशाह के पास अकेली जाया करती थी? नहीं, उसने जवाब दिया, वो अपनी माँ के साथ जाती थी और ज़्यादातर अपनी एक सहेली के साथ जाती थी। मेरा ख्याल है कि वो कल उधर नहीं गई। हमने उसकी इस सहेली से पूछा तो उसने कहा कि वो उसके घर नहीं गई, करमशाह जी के भी आस्थाने पर नहीं गई। तुम उसके बाप थे? मैंने कहा, तुम्हें मालूम होगा कि लड़की किसी को पसंद करती है। उसने पुरजोर अंदाज से मेरी बात को रद्द किया। अक्सर बाप ऐसे ही किया करते हैं। मैंने इस बाप से कहा कि वो मुझसे कुछ न छुपाए, वरना मैं कातिल को पकड़ नहीं सकूँगा। आप ना पकड़ें जी, उसने कहा, कातिल तो हम पकड़ेंगे। हम ये भी मालूम करेंगे कि ये जवान कौन था जो मेरी बेटी के साथ कत्ल हुआ है। ये तो कत्ल हो गया,
हम इसकी बहन या बीवी को इसी तरह उठाएंगे और कत्ल करेंगे, नहीं करेंगे तो बेगैरत कहलाएंगे। लड़की रात भर ना आई तो तुमने थाने में आकर रिपोर्ट क्यों न दी? हमें उम्मीद थी कि आ जाएगी, उसने जवाब दिया। सो मैंने अपने एक भाई को बताया। उसने कहा कि और इंतज़ार ना करो, थाने चलो। हम थाने की सोच रहे थे कि आपका आदमी आ गया। दोपहर के वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी जवान लड़की को उठा ले जाए। मैंने कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्योंकि तुम खुद इंतकाम लेना चाहते हो। अगर बाद में मुझे पता चल गया कि तुमने फला बात मुझसे छुपाई थी तो मैं तुम्हें शहादत को पुलिस से छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूँगा। वो रो तो रहा ही था, अब और ज़्यादा रोने लगा। बोला, एक ये बेइज्जती की बेटी कत्ल हो गई और मालूम नहीं किस साल में कत्ल हुई, और दूसरी ये कि आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। लड़की की शादी तो नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी, उसने जवाब दिया। जिन लोगों को तुमने जवाब दे दिया था वो नाराज़ होंगे। मैंने कहा, इनमें कोई ऐसा है जिसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया हो? जवाब तो हमने 2 लड़कों को दिया था, उसने कहा, लेकिन उनमें कोई एक भी इतनी जुर्रत वाला नहीं जो किसी की बेटी को इसलिए कत्ल कर दे कि उसे उसका रिश्ता नहीं मिला। मैं उससे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ न कुछ पूछता रहा। पहले उसने बताया था कि उसकी बेटी की मंगनी होकर टूट चुकी है। ये इंकशाफ मेरे काम आ सकता था। मैंने इस पर यह के बाद तीसरे कई सवाल कर डाले, मसलन मंगनी क्यों टूटी, लड़के वालों ने तोड़ी या लड़की वालों ने, क्या वो कहीं और अपने लड़के की शादी करना चाहते थे, वगैरह वगैरह। उसने इतना ही जवाब दिया कि लड़के वालों ने मंगनी तोड़ी है। इसने वजह ये बताई कि लड़के का चचा उसे अपनी बेटी देना चाहता था। मुझे ये शक था कि लड़की चलन की ठीक नहीं थी। लड़के वालों को मंगनी के बाद पता चला होगा, उन्होंने मंगनी तोड़ दी। मैंने अपने शक के मुताबिक मकतूला के बाप से तफ्तीश की, बहुत जिरा की, लेकिन वो इसी जवाब पर कायम रहा कि लड़के को चचा अपनी बेटी देना चाहता है। मैंने इसे पूछा कि किसी ख़ानदान के साथ उसकी ख़ानदानी दुश्मनी होगी। उसने कहा कि दुश्मनी भी किसी के साथ नहीं। मैंने उससे उसकी बेटी के मंगेतर के बाप का नाम मालूम कर लिया और अपने एक कांस्टेबल को दौड़ाया कि उसे गांव से ले आए। मकतूला की माँ को बुलाया और बाप को भेज दिया। माँ की हालत बहुत ख़राब थी, गम से उसका सर डोल रहा था। मैंने उसके साथ हमदर्दी की कुछ बातें करके अपने मतलब की बातें पूछनी शुरू कर दी। माँ बेटी अमूमन हमराज होती हैं। मुझे उम्मीद थी कि माँ के मुंह से कोई बात निकलवा लूँगा। ये तो मैं जानता था कि माँ ये नहीं कहेगी कि उसकी बेटी के ताल्लुकात फलां आदमी के साथ थे। ऐसी साफ बात कोई नहीं किया करता। फिर भी अपना दिमाग हाजिर और तेज़ हो तो कोई ऐसा इशारा मुंह से निकलवाया जा सकता है जो शक को तक़वियत देता है, और इससे कातिल का कुछ न कुछ सुराग मिल जाता है। मैंने मकतूला की माँ से वही सवाल किए जो उसके बाप से करके मैं जवाब ले चुका था। उसने वही जवाब दिए जो मकतूला का बाप दे चुका था। उसने भी मंगनी टूटने की वही वजह बताई जो मकतूला का बाप बता चुका था, लेकिन मुझे शक था। तुम इसकी माँ थी, मैंने कहा। तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी बेटी किसे पसंद करती थी। वो किसी न किसी में तो दिलचस्पी लेती होगी। किसी में नहीं, माँ ने कहा। वो ऐसी नहीं थी। मुझसे नहीं, आप हमारे गांव में दूसरों से पूछ लेना। इस मंगेतर को वो पसंद करती थी? बहुत, माँ ने जवाब दिया। मंगेतर उसे बहुत पसंद था। मंगनी टूटी तो हर वक्त उदास रहने लगी। वो ज़ोहर के वक्त घर से निकली तो उसने बताया नहीं था कि कहाँ जा रही है। मुझे बता गई थी कि करम शाह जी के यहाँ जा रही हूँ, उसने जवाब दिया। वो अकेली नहीं जाया करती थी, अपनी एक सहेली को साथ ले जाया करती थी। लेकिन इस सहेली ने तो कहा है कि वो उसके घर नहीं आई। सहेली ने यह भी कहा था, माँ ने कहा, और करम शाह जी ने भी यही कहा था कि ज़ुबैदा उनके पास नहीं गई। क्या तुम भी करम शाह जी को मानती हो? वो पहुँच वाले हैं, माँ ने कहा। इनके पास कोई इल्म है, इसे वो अपने मुरीदों की बिगड़ी बना देते हैं। उन्होंने तुम्हारी क्या बिगड़ी बनाई है? दरअसल बात यह है जी, उसने कहा, मेरी बेटी इस मंगेतर को चाहती थी,
میں بھی اسی لڑکے کو چاہتی تھی۔ چاہنے کی وجہ؟ ماں باپ کا ایک ہی لڑکا ہے، ماں نے جواب دیا۔ زمین بہت ہے جس کا وارث یہی ایک لڑکا ہے۔ ہاں تو تم اور تمہاری بیٹی اسی لڑکے کو چاہتی تھیں، مگر منگنی ہو کر ٹوٹ گئی۔ میں نے کہا، پھر کرم شاہ جی تمہارے کس کام آیا؟ میں نے انہیں کہا تھا کہ شاہ جی حضور کچھ کریں۔ ماں نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے تو پھر ہو جائے گی۔ انہوں نے میری بیٹی کو دو ٹوٹکے بتائے تھے جو اس نے کیے تھے۔ لڑکی کو میں شاہ جی کے دربار میں لے جایا کرتی تھی، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھا کرتے تھے۔ کرم شاہ جی نے لڑکی کو کبھی اکیلے اپنے پاس بلایا تھا؟ نہیں، ماں نے جواب دیا۔ وہ میرے بغیر جاتی تھی، لیکن ایک سہیلی کو ساتھ لے جاتی تھی۔ میں نے اسے اجازت دے رکھی تھی کہ چلی جایا کرے۔ میں خود چاہتی تھی کہ یہ منگنی پھر ہو جائے۔ ہماری پسند کے علاوہ اس میں ہماری بے عزتی بھی تھی کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ منگنی ٹوٹ جائے تو لوگ لڑکی میں کیڑے نکالتے ہیں۔ ماں رو رو کر برا حال کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے مزید کچھ نہ پوچھا جائے تو روز بعد پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ مجھے اب مقتولہ کے منگیتر کی ضرورت تھی اور کرم شاہ جی کی بھی۔ اس شخص کو میں نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مقتولہ کی سہیلیوں سے بھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا، وہاں کے نمبردار وغیرہ سے بھی رپورٹیں لینی تھی۔ میرے لیے سہولت بھی تھی کہ میں مقتولہ کے گاؤں جا بیٹھوں۔ چنانچہ میں اس گاؤں کو چل پڑا۔ میں نے مقتولہ کے منگیتر کے باپ کو بلا بھیجا تھا، وہ ہمیں راستے میں ملا۔ کانسٹیبل اسے لا رہا تھا، وہ گھوڑی پر تھا اور میں بھی گھوڑی پر سوار تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ کر لیا اور چلتے چلتے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کی منگنی مقتولہ سے کر کے توڑی کیوں ہے؟ میرے چھوٹے بھائی کی بھی لڑکی جوان ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ لڑکی اپنا خون ہے، اسی کو میرے گھر آنا چاہیے۔ خون کے رشتے کا خیال تمہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ کچھ گھبرایا اور اس طرح بات کرنے کی کوشش کی جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو یا وہ صحیح جواب دینا نہ چاہتا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ فوراً جواب نہ دے، اچھی طرح سوچ لے اور تسلی سے جواب دے۔ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ تم نے ایک لڑکی کو چھوڑ کر دوسری کے ساتھ بیٹے کی منگنی کیوں کر دی؟ میں نے کہا، تم نے کوئی جرم نہیں کیا، اگر تم اصلی وجہ بتا دو گے تو میں تمہیں اس جرم میں تو نہیں پکڑوں گا کہ تم نے زبیدہ کو قتل کیا ہے۔ سوچ کر جواب دو۔ بس جی، وہ رک رک کر بولا، مجھے بھائی کا خیال آ گیا تھا۔ تمہیں بھائی کا خیال نہیں آ گیا تھا؟ میں نے زور دے کر کہا، تمہیں لڑکی کے چال چلن پر شک ہو گیا تھا؟ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ میں اس امید پر اس کے پیچھے پڑا رہا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے اس شخص کو سوالوں سے پریشان کر دیا اور دھمکی بھی دی تو اس نے وجہ بتا دی۔ میرا بھائی جابر آدمی ہے، اس نے کہا، روب داب والا ہے، اس کا دوستانہ بدماشوں کے ساتھ بھی ہے، اس کی ایک بیٹی جوان ہے۔ میرے بھائی کو امید تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس کی بیٹی مانگوں گا، مگر اس کی بیٹی جسم کی موٹی اور بھدی ہے اور چہرے کے نقش مردوں جیسے ہیں۔ اس کا صرف رنگ ہے تو خاصا صاف ہے۔ اگر آپ میرے بیٹے کو دیکھیں تو آپ خود کہیں گے کہ اس خوبصورت جوان کے لیے کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے۔ میں نے اس کا رشتہ زبیدہ کے ساتھ پکا کر دیا اور بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس نے خود تو مجھے کچھ نہ کہا، اس کے ایک دوست نے مجھے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے سخت ناراض ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ منگنی توڑ کر میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا بیاہ نہ کیا تو پچھتاؤ گے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے بھائی نے مجھے دھمکی بھیجی ہے، لیکن میں منگنی کر چکا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے اور زیادہ دھمکایا، لیکن کسی کی زبانی۔ آخر اس نے مجھے اپنی زبان سے کہا کہ تم نے میری بیٹی قبول نہ کی تو کسی اور کی بیٹی تمہارے گھر نہیں آئے گی۔ میں اس سے ڈرتا ہوں۔ میں نے منگنی توڑ دی، لیکن اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ ابھی تک نہیں مانگا۔ میں نے اسے تسلی دے دی کہ میں اسی کی بیٹی کو گھر لاؤں گا۔ تم نے رشتہ کیوں نہیں مانگا؟ میں نے پوچھا، کس انتظار میں ہو؟ حضور والا، اس نے التجا کی، آپ کے ہاتھ میں قانون کی طاقت ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو گھر لایا تو میرا بیٹا مجھ سے چھن جائے گا، اس نے اپنی ماں سے کہا ہے۔
کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کی گئی تو وہ گھر سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے حضور والا، میرا بھائی بدمعاش ہے، وہ مجھے بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ اس کی بدمعاشی ختم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ قتل کر یا کروا سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ بڑی دور تک پہنچتے ہیں جی، اس نے کہا، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ کیا تم یہ شک کرتے ہو کہ زبیدہ کو تمہارے بھائی نے قتل کرایا ہے؟ اگر آپ میرے بھائی کو نہ بتا دیں تو عرض کروں، اس نے کہا، مجھے اسی پر شک ہے، میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، پر شک پکا ہے۔ اگر میں اس کی بیٹی مانگ لیتا تو یہ زبیدہ بیچاری قتل نہ ہوتی۔ شک تو میرا بھی یہی تھا، لیکن معمہ یہ تھا کہ لڑکی کے ساتھ کس کی لاش تھی۔ اگر لڑکی کو اس کے سابق منگیتر کا چچا قتل کراتا تو گاؤں کے کہیں قریب کراتا۔ میں نے بہت سوچا، دماغ تھک گیا۔ بہرحال مجھے اس چچا سے بھی ملنا تھا۔ مقتولہ کا گاؤں آ گیا، وہاں چوپال تھا۔ میں اس کے اندر جا بیٹھا، وہاں کے نمبردار کو پاس بٹھا کر کہا کہ وہ مجھے 3 گھروں کی خبریں سنائے، ایک مقتولہ اور اس کا گھر، دوسرا اس کا منگیتر اور اس کا گھر، اور تیسرا اس کے منگیتر کا چچا اور اس کا گھر۔ اس نے مقتولہ کے متعلق بتایا کہ شریف لڑکی ہے اور اس کے گھر کے خلاف کسی کو کوئی شکایت نہیں۔ مقتولہ کے منگیتر کا نام صداقت بتایا اور اس نے کہا کہ لڑکا جوان ہے لیکن اوچھا اور چھچورا نہیں، گھر بھی تعریف کے قابل ہے۔ صداقت کے چچا کے متعلق نمبردار کی رائے اچھی نہیں تھی۔ اس کے بھائی یعنی صداقت نے جو کچھ اس کے متعلق بتایا تھا، نمبردار نے اس کی تصدیق کی، بلکہ کچھ زیادہ باتیں بھی بتائیں۔ اس کی بیٹی کے متعلق اس نے بتایا کہ برادری میں اس لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ ایک تو لڑکی موٹی بھتی سی ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ کو کوئی شریف گھرانہ پسند نہیں کرتا۔ میں نے منگیتر کے چچا کو بلا کر اسے کہا کہ وہ اچھی طرح سوچ لے کہ وہ کیا بیان دے گا۔ اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے اسے روک دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے وہ دیوار کے ساتھ اس طرح بٹھا دے کہ اس کا منہ دیوار کی طرف ہو اور میرے اگلے حکم تک اسی طرح بیٹھا رہے۔ میں نے صداقت کے باپ سے اس آدمی کا نام پوچھا جس نے اس تک اس کے بھائی کی دھمکی پہنچائی تھی۔ یہ آدمی تماشائیوں میں موجود تھا۔ اسے میں نے اپنے پاس بلا کر اندر بٹھا لیا۔ تم نے صداقت کے باپ کو صداقت کے چچا کی دھمکی دی تھی؟ میں نے اسے پوچھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ صداقت کے چچا نے کیا کہا تھا؟ میں نے کسی کو دھمکی نہیں دی تھی جناب علی، اس نے کہا۔ صداقت کے چچا نے ایک بات کہی تھی، وہ میں نے صداقت کے باپ سے کہتی۔ کیا تم مجھے دھوکہ دے سکو گے؟ میں نے کہا، اپنا کھیل میرے ساتھ کھیل سکو گے؟ ذرا کان کھولو اور سنو، ایک آدمی اور ایک لڑکی قتل ہو گئے ہیں۔ تم نے اپنے یار کو دیکھ لیا ہے، باہر دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے، تم اس کے ساتھی ہو۔ میں قاتل کو پکڑنے آیا ہوں، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے نچانے کی کوشش کرو گے تو ہتھکڑیاں لگوا کر تمہیں تھانے بھیج دوں گا۔ چلو بولو۔ اس نے تسلیم کیا کہ صداقت کے چچا کے ساتھ اس کا یارانہ بڑا گہرا ہے۔ وہ جوا بھی کھیلتے ہیں، چرس اور شراب بھی پیتے ہیں اور بدمعاشی بھی کرتے ہیں۔ صداقت کے چچا نے مجھے کہا تھا کہ اس کے بھائی نے گھر کا رشتہ چھوڑ کر باہر کا رشتہ لے لیا ہے۔ تم اسے میری طرف سے ڈراؤ کہ اس نے یہ منگنی نہ توڑی تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ صداقت کی شادی کسی اور لڑکی کے ساتھ ہوئی تو وہ لڑکی اس کے گھر میں آباد نہیں ہو سکے گی۔ میں نے کہا، ہاں جناب علی، اس نے ایسے ہی کہا تھا۔ پھر اس نے زبیدہ کے قتل کی اسکیم کس طرح بنائی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں معلوم، اس نے لجا کر کہا، میں اس کے ساتھ نہیں تھا، نہ اس نے کسی کے قتل کی میرے ساتھ بات کی تھی۔ صاف صاف بتا دو کہ زبیدہ کو صداقت کے چچا نے کس طرح اور کس سے قتل کرایا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کماش کے آدمی ہو؟ تمہیں میں جتنا عرصہ چاہوں تھانے میں بٹھا سکتا ہوں۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں کہ وہ قتل کے جرم میں صداقت کے چچا کے ساتھ نہیں تھا۔ قتل کے بعد صداقت کے چچا نے
تمہیں بتایا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں جناب عالی، اس نے کہا۔ کرم شاہ جی کیسا آدمی ہے؟ ہم اس طرح گستاخی سے بات نہیں کر سکتے جس طرح آپ نے کی ہے، اس نے کہا۔ ان کا تو ہمارے گاؤں پر خاص کرم ہے۔ زبیدہ کو تو تم جانتے ہوگے؟ میں نے پوچھا۔ کیسی لڑکی تھی؟ کسی کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا؟ بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس نے کہا۔ اسے چاہنے والے بہت تھے، لیکن میں نے سنا ہے کہ صداقت کے ساتھ اس کی کچھ نہ کچھ سلام دعا چل رہی تھی۔ ان کی منگنی ہوئی تو دونوں بہت خوش خوش نظر آتے تھے۔ منگنی ٹوٹی تو صداقت کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا، اور زبیدہ کرم شاہ جی کے دربار کے چکر کاٹتی رہتی تھی۔ ویسے لڑکی چال چلن کی بڑی صاف تھی۔ میں نے اس سے اور زیادہ پوچھ گچھ کی، اسے بہت رگڑا، لیکن اس سے صرف یہ پتہ چلا کہ صداقت کا چچا خطرناک آدمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مقتولہ کی دلچسپی بلکہ میل ملاقات صداقت کے ساتھ تھی۔ تیسری یہ بات کہ صداقت کے باپ نے صداقت کے چچا کی بیٹی کا رشتہ ابھی تک نہیں مانگا تھا۔ چچا کو یہ تو تسلی تھی کہ صداقت کی منگنی زبیدہ سے ٹوٹ گئی ہے، لیکن اسے کسی نے بتایا کہ زبیدہ اور صداقت کو کسی جگہ کھڑے باتیں کرتے دیکھا گیا ہے۔ چچا نے اپنے دوست سے کہا تھا، صداقت کی تو مجھے ضرورت ہے، اس لڑکی زبیدہ کو نظروں سے اوجھل کرنا پڑے گا۔ اس نے اوجھل کرنے کی ترکیب تو تمہیں ضرور بتائی ہوگی۔ اس نے انکار کیا۔ میری تفتیش اور جرح سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر اور روندی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ جتنا جانتا تھا اتنا اس نے بتا دیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ صداقت کا چچا بہت گہرا آدمی ہے، وہ اپنا راز اپنے دوستوں کے سوا کسی کو نہیں دیا کرتا۔ اس کے 2 دوست ہیں جن سے وہ ہر بات اپنی بتاتا ہے۔ میں نے اس سے ان دونوں دوستوں کے نام پوچھ کر ایک کانسٹیبل سے کہا کہ ان دونوں کو بلا کر لائے۔ اس آدمی کو میں نے کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ اسے کہیں جانے نہ دے، اپنی نگرانی میں رکھے۔ صداقت کے چچا کو میں نے پہلے ہی بٹھا رکھا تھا۔ اس کے متعلق میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ سب سے آخر میں اس سے بات کروں گا۔ ابھی میں اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ زبیدہ کے متعلق اس کی سہیلیاں کچھ بتا سکتی تھیں۔ میں نے اس کی 3 سہیلیوں کو اس طرح بلایا کہ وہ اپنے باپوں کے ساتھ آئیں۔ وہ سب اسی گاؤں کی تھیں، تھوڑی دیر میں آ گئیں۔ میں نے پہلے تینوں کے باپوں اور نمبرداروں کو اندر بٹھا کر کہا کہ ان کی بیٹیوں سے صرف پوچھنا ہے، باپ ان کی فکر نہ کریں اور اپنی بیٹیوں کو سمجھا دیں کہ میں ان سے کچھ پوچھوں تو مجھے کوئی غلط جواب نہ دیں۔ اگر وہ کوئی ایسی بات جانتی ہیں جو میں نہ پوچھ سکوں تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ میں نے ان کے باپوں سے کہا کہ قاتل کو پکڑنے کے لیے میری مدد کریں، ورنہ ان کی بیٹیوں کا بھی یہی انجام ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ایسی بہت سی باتیں کر کے اور یہ تسلی دے کر کہ یہ میری اپنی بہنیں ہیں، میں نے ان میں سے ایک کو اندر بٹھا لیا۔ اس لڑکی نے زبیدہ اور صداقت کی مجھے وہی باتیں بتائیں جو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ زبیدہ چال چلن کی بہت پکی تھی، وہ صرف صداقت کو چاہتی تھی، لیکن منگنی سے پہلے ان دونوں کی کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی تھی جسے چوری چھپے کی ملاقات کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں زیادہ بڑا نہیں تھا، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جوان لڑکے اور لڑکیوں کی بھی آپس میں سب کے سامنے باتیں ہو جاتی تھیں۔ وہ دور آج سے مختلف تھا، برے لوگ بھی تھے لیکن آٹے میں نمک کے برابر۔ مجموعی طور پر یوں ہوتا تھا کہ بچپن سے اکٹھے کھیلنے والے لڑکے لڑکیاں شادیاں ہو جانے تک اکٹھے کھیلتے، محفلیں جمتی اور گپ شپ چلتی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے پتہ چلا کہ صداقت اور زبیدہ کا میل ملاقات یہی تھا جو سب کے سامنے ہوتا تھا۔ زبیدہ نے اپنی سہیلیوں کو بتایا تھا کہ اسے صداقت بہت اچھا لگتا ہے اور اسے یقین تھا کہ صداقت بھی اسے چاہتا ہے۔ پھر خدا نے دونوں کی سن لی اور ان کا رشتہ طے ہو گیا اور منگنی ہو گئی۔ دونوں بہت خوش تھے، لیکن رواج کے مطابق اب وہ ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے تھے اور ان کی بات چیت بند ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ 1 مہینہ گزرا، صداقت کے ماں باپ نے یہ منگنی توڑ دی۔ انہوں نے کوئی وجہ نہ بتائی،
لیکن گاؤں میں کسی کی نیت چھپی نہیں رہ سکتی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ صداقت کے چچا نے اپنے بڑے بھائی کو دھونس دے کر منگنی تڑوائی ہے اور اسے کہا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کا رشتہ لے۔ منگنی تو ٹوٹ گئی، لیکن صداقت کے باپ نے ابھی تک اپنی بھتیجی کا رشتہ نہیں لیا۔ زبیدہ اور صداقت کا یہ حال ہو گیا جیسے جیتے جی مر گئے ہوں۔ زبیدہ سہیلیوں کے پاس روتی بھی رہی تھی۔ سہیلیوں کو یہ معلوم تھا کہ زبیدہ کی ماں کرم شاہ جی کے پاس گئی تھی اور کرم شاہ جی نے انہیں کوئی ٹونے بتا کر تسلی دی تھی کہ منگنی پھر ہو جائے گی۔ ماں بیٹی کو اس لیے یقین تھا کہ صداقت کے باپ نے ابھی تک اپنے بھائی کی بیٹی کا رشتہ نہیں مانگا تھا۔ زبیدہ کرم شاہ کے پاس کبھی اکیلی بھی گئی تھی؟ نہیں، اس کی سہیلی نے کہا اس کی ماں اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ 2-3 مرتبہ کرم شاہ جی نے اسے بلایا تو ہر بار وہ مجھے ساتھ لے کر گئی۔ وہاں جا کر کرم شاہ اسے دوسرے کمرے میں نہیں لے گیا تھا؟ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ساتھ بیٹھتی تھی۔ کیا تمہیں زبیدہ کے دل کی ساری باتیں معلوم ہیں؟ باہر جو 2 لڑکیاں بیٹھی ہیں یہ بھی ہماری سہیلیاں ہیں، اس نے کہا، لیکن میں زبیدہ کے راز ان دونوں سے زیادہ جانتی تھی۔ مثلاً ان دونوں سہیلیوں کو معلوم نہیں کہ کل زبیدہ اکیلی کرم شاہ جی کے پاس گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ 1 روز پہلے وہ اپنی ماں کے ساتھ کرم شاہ جی کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے زبیدہ کے کان میں کہا تھا کہ کل ظہر کی نماز کے بعد اکیلی آنا، کوئی اور لڑکی یا ماں ساتھ نہ ہو، کیونکہ وہ اسے ٹونا جو بتائیں گے وہ کسی اور کے سامنے بتایا جائے تو اس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ زبیدہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں کو نہیں بتائے گی کہ وہ اکیلی جا رہی ہے۔ وہ گئی تھی؟ میں نے اسے جاتے نہیں دیکھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ کرم شاہ نے اسے ٹونے کس قسم کے بتائے تھے؟ اس نے 2-3 اوٹ پٹانگ ٹونے بتا کر کہا، کل کرم شاہ جی نے اسے جو ٹونا بتایا تھا وہ زبیدہ نے مجھے بتایا تھا۔ کرم شاہ جی نے اسے کہا کہ وہ اسے ایک ایسی جگہ بتائے گا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ زمین پر وہ انگلی سے کچھ لکیریں ڈالے گی اور باقی جو کچھ کرنا تھا وہ کرم شاہ جی نے اسے بتانا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں کرم شاہ جی جیسے لوگوں کو مشتبہ قرار دے دیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کرم شاہ جی جیسے لوگ مجرمانہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے جرائم کا شکار گنوار دیہاتی ہوتے ہیں جن کے عقیدے کمزور اور مسائل بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اس شاہ نے لڑکی کو بڑے مؤثر ٹونے کا دھوکہ دے کر اکیلے بلایا اور کہا کہ وہ اسے ایسی جگہ لے جائے گا جہاں اسے کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ کرم شاہ پر شک کر کے میرے سامنے پھر یہ معمہ آ گیا کہ مقتولہ کی لاش کے ساتھ کس کی لاش دبائی گئی تھی۔ اگر کرم شاہ لڑکی کو ویرانے میں لے گیا تھا تو کیا وہ اتنی دور لایا تھا؟ اگر اتنی دور لے آیا تھا تو اسے قتل کیوں کیا؟ کیا یہ مقتول کرم شاہ کا آدمی تھا؟ شاید ایسا ہوا ہو کہ ان لوگوں کا لڑکی پر جھگڑا ہو گیا ہو اور اس جھگڑے میں یہ آدمی قتل ہو گیا ہو۔ مقتولہ کی سہیلی کا بیان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے کام کے کچھ اشارے دے دیے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ صداقت کو معلوم تھا کہ زبیدہ کرم شاہ کے پاس منگنی دوبارہ ہو جانے کی مراد لے کر جاتی ہے۔ سچی بات آپ کو بتاؤں، لڑکی نے کہا، زبیدہ کو صداقت نے ہی کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر کرم شاہ جی کے پاس جائے۔ ان کے ہاتھ میں خدا نے طاقت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صداقت اور زبیدہ کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد وہ 3-4 مرتبہ گاؤں سے ذرا دور ملے تھے، لڑکی نے بتایا۔ ہم چاروں سہیلیاں گاؤں سے باہر آموں کے درختوں کے جھکے ہوئے ٹہنوں پر چڑھتی اور جھولتی تھیں۔ زبیدہ موقع نکال کر صداقت کو اشارہ کر دیتی تھی۔ ہمیں معلوم ہوتا تھا۔ ہم شام سے بہت پہلے بھی کبھی وہاں چلی جاتی تھیں۔ صداقت دور کا چکر کاٹ کر نیچے آ جاتا تھا۔ زبیدہ کھیلتے کودتے پرے نکل جاتی اور بڑی جلدی واپس آ جاتی تھی۔ وہ صداقت کو تسلی دے آتی تھی کہ کرم شاہ جی کیا کر رہے ہیں۔ ان کی ملاقات اتنی ہی ہوتی تھی۔
انہوں نے منگنی دوبارہ نہ ہونے کی صورت میں گاؤں سے بھاگ جانے کا ارادہ نہیں کیا تھا؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ بھاگ کر جا کہاں سکتے تھے؟ پکڑے جاتے اور مارے جاتے۔ اس کے بعد میں نے دوسری دونوں لڑکیوں کو باری باری بلایا، انہوں نے بھی یہی کچھ بتایا۔ ان سے یہ پتہ چل گیا کہ مقتولہ صداقت کو چاہتی تھی اور اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس کے ساتھ قتل ہونے والا کون تھا؟ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ میں نے لڑکیوں سے پوچھ گچھ کے دوران کھانا کھا لیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ بری طرح تھک گیا تھا، نیند اڑ گئی تھی۔ میں لڑکیوں سے فارغ ہوا تو زبیدہ کی لاش پوسٹ مارٹم ہو کر آ گئی۔ آدمی کی لاش تھانے میں رہنے دی گئی کیونکہ اس کی شناخت کا مسئلہ تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا گیا کہ دونوں کی موت پوسٹ مارٹم سے تقریباً 14 گھنٹے پہلے واقع ہوئی تھی۔ دونوں کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا تھا کہ مقتولہ پر مجرمانہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں عجیب بات یہ لکھی گئی کہ جس آدمی کی لاش مقتولہ کی لاش کے ساتھ پائی گئی ہے وہ پاک صاف تھا۔ اس کی جسمانی حالت بتاتی ہے کہ یہ شخص مجرمانہ حملے میں شریک نہیں تھا۔ اس آدمی کے جسم پر ایسے نشان ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کسی نے پکڑا تھا اور اس نے مزاحمت کی۔ اس رپورٹ نے میرے لیے ایک اور مشکل پیدا کر دی۔ میں نے شروع میں کہا ہے کہ مقتولہ کی لاش پر صرف قمیض تھی، اس کا زیریں لباس دونوں لاشوں کے درمیان زمین میں دبا ملا تھا۔ یقین یہی تھا کہ مقتولہ پر مجرمانہ حملہ اسی نے کیا ہے جس کی لاش اس کے ساتھ ہے۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کسی نے قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا اور دونوں کو قتل کر دیا۔ قاتل مقتولہ کے لواحقین ہو سکتے تھے، مگر وہ رات بھر گاؤں میں ہی رہے۔ اب ڈاکٹروں نے لکھ دیا کہ جو آدمی مقتولہ کے ساتھ قتل ہوا ہے وہ پاک صاف رہا۔ اس صورتحال میں یہی کہا جا سکتا تھا کہ مقتولہ اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جا رہی تھی۔ راستے میں انہیں کوئی راہزن یا بدمعاش مل گئے، انہوں نے لڑکی کو بے آبرو کیا۔ مقتولہ کے ساتھی نے مقتولہ کو بچانے کی کوشش کی۔ اس کے جسم پر اس مزاحمت کے ہلکے ہلکے نشان تھے۔ مجرموں نے دونوں کے گلے دبا کر انہیں قتل کر دیا۔ میرے سامنے پھر وہی سوال آ گیا کہ مقتول کون تھا اور مقتولہ کے ساتھ اس کا تعلق کہاں اور کس طرح پیدا ہوا، اور دونوں گاؤں سے اتنی دور کیوں گئے؟ ایک سوال یہ بھی سامنے آتا تھا کہ وہ عام راستے سے ہٹ کر اس نشیب میں سے کیوں گزرے؟ مقتولہ کی لاش تو اس کے وارث گاؤں لے آئے تھے، مقتول ابھی تک لاوارث تھا۔ تھانے سے جو کانسٹیبل آیا تھا، میں نے اسے کہا کہ وہ لاش تھانے میں رہنے دے اور صبح لاش باہر رکھ دی جائے۔ ASI کو معلوم تھا کہ اس قسم کی لاشوں کی شناخت کے متعلق کیا کارروائی کی جاتی ہے۔ ایک تو شہر، قصبے یا گاؤں میں، یعنی جہاں تھانہ ہو وہاں ڈھنڈورا پٹوایا جاتا ہے اور تھانے کے علاقے کے نمبرداروں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تھانے میں ایک لاوارث لاش پڑی ہے، لوگ آ کر شناخت کریں۔ لاش زیادہ دن تک رکھی نہیں جا سکتی، لاوارث قرار دے کر دفن کر دی جاتی ہے۔ آدھی رات سے کچھ اوپر وقت ہو گیا تھا۔ میں نے صداقت کی چچا کو باہر بٹھا رکھا تھا، اس کے 2 دوست بھی باہر بیٹھے تھے۔ میں نے چچا کو اندر بلایا، اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اس وقت تک وہ دیوار کی طرح منہ کیے بیٹھا رہا تھا، اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ میرا وقت ضائع کرو گے یا فوراً بتا دو گے؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے مجھے کس جرم میں پکڑا ہے حضور؟ اس نے رندھیائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زبیدہ کے قتل کے جرم میں۔ اس کے رد عمل کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا رد عمل کسی بڑے ہی تجربے کار استاد کا ہوتا ہے جو محض ایکٹنگ ہوتی ہے، یا ایسے رد عمل کا اظہار بے گناہ کا ہوتا ہے۔ اس شخص کے متعلق میں نے ابھی کوئی رائے قائم نہیں کی تھی، اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے فرض کر لیا کہ اس کا رد عمل ایکٹنگ ہے۔ میں نے اسے سنانا شروع کر دیا کہ اس نے کس طرح صداقت اور زبیدہ کی منگنی توڑوائی ہے۔ اس نے کسی ایک بھی بات کو نہ جھٹلایا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس نے اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے اپنے بھائی کو دھمکی دی اور منگنی توڑوائی تھی۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ شریف آدمی نہیں اور اس کا دوستانہ مجرموں اور بدمعاشوں کے ساتھ ہے،
اور وہ جواری، چرسی اور شرابی ہے، لیکن اس نے یہ ماننے سے پرزور انکار کیا کہ زبیدہ کو اس نے قتل کرایا ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی معمولی چالاک نہیں، لیکن جس طرح وہ میرے ہر سوال کا جواب دیتا تھا اور اس کا جو انداز تھا وہ چالاکوں اور عیاروں والا نہیں تھا۔ میں نے اس کے ساتھ تھوڑا وقت نہیں لگایا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ اس کا زبیدہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اسے بے گناہ سمجھتا ہوں۔ میں نے تفتیش کا رخ بدل دیا اور اس کے ساتھ اس طرح باتیں کرنے لگا جیسے میں تفتیش نہیں کر رہا۔ اتنے میں نمبردار نے گرم دودھ، پراٹھے اور مکھن بھیج دیا۔ میں نے صداقت کے چچا کو بھی یہ ناشتہ دیا۔ وہ تو بھوک سے مرا جا رہا تھا۔ زبیدہ کا حال چال کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سنا تھا کہ اس کی اور صداقت کی آپس میں کچھ بات چیت تھی، اس نے جواب دیا۔ ویسے وہ بھلی لڑکی تھی۔ تمہیں شک تو ہوا ہوگا کہ منگنی ٹوٹ جانے کے بعد صداقت کا باپ تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے نہیں آتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صداقت زبیدہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ زبیدہ اور صداقت کے متعلق تو مجھے 2-3 دن ہوئے پتہ چلا ہے، اس نے کہا۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا کہ وہ دیر کیوں کر رہا ہے، کیا صداقت نہیں مان رہا؟ اس نے کہا کہ صداقت کبھی ایسی جرات نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی کا خیال یہ تھا کہ منگنی توڑنے کے فوراً بعد دوسری منگنی ہونی نہیں چاہیے۔ میں نے اس کی یہ بات قبول کر لی تھی۔ کرم شاہ جی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے پاس کالا علم ہے، اس نے کہا، لیکن یہ بھی کسی کسی کے لیے کرتا ہے۔ میں اسے پیر نہیں مانتا، اسے مانتا رہا ہوں، لیکن اس نے اپنے جو خاص مرید بنائے ہوئے ہیں، میں نے ان کے کرتوت دیکھے تو میں کرم شاہ سے کھٹ آیا۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ دنیا بھر کی بدکاری کرتے ہیں، اس نے کہا۔ وہاں عورتوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھار مزدوروں کی کوئی اچھی شکل کی لڑکی نظر آ جائے تو کرم شاہ کا کوئی آدمی شہر سے ایک آدمی کو ساتھ لے آتا ہے جو لڑکی کو خرید کر لے جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ گاؤں کی عورتوں کی طرح زبیدہ بھی کرم شاہ کے پاس جایا کرتی تھی؟ میں نے جاتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس نے کہا، لیکن کرم شاہ ایسی جرات نہیں کر سکتا کہ ہمارے گاؤں کی کسی لڑکی کو ادھر ادھر کر دے۔ اس کے پاس جو عورتیں خود جاتی ہیں میں انہیں روک نہیں سکتا۔ صرف ہمارے گاؤں کے نہیں، کئی گاؤں کے لوگ اس کے پاس جاتے اور اس کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ وہ غریبوں کی کسی لڑکی کو اڑا لیتا ہے۔ بعض لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کی لڑکی لاپتہ ہو جائے تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ مجھے مسلسل کام کرتے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے تھے، چکر آنے لگے تھے۔ دودھ، پراٹھوں اور مکھن نے نیند کو اور زیادہ شدید کر دیا۔ میں لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے کسی نے نہ جگایا۔ آنکھ کھلی تو آدھا دن گزرنے والا تھا۔ میں اٹھ کر چوپال سے باہر آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ تھانے سے ایک کانسٹیبل آیا ہے، کہتا ہے کہ لاش کی شناخت ہو گئی ہے۔ قصبے کے بازار میں ایک مزدور کام کرتا تھا، وہ منادی سن کر تھانے میں چلا گیا اور لاش دیکھی۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی ان کے گاؤں کا رہنے والا تھا اور مالدار زمیندار کا بیٹا تھا۔ ASI نے اس کانسٹیبل کو میرے پاس بھیج دیا اور لاش پہچاننے والے کو اس کے گاؤں بھیج دیا کہ مقتول کے وارثوں کو تھانے لے آئے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبلوں کو گاؤں میں اس ہدایت کے ساتھ چھوڑا کہ صداقت کے چچا اور اس کے دونوں دوستوں کو چوپال کے باہر بٹھائے رکھے۔ میں تھانے روانہ ہو گیا۔ مقتول کے لواحقین سے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ ان کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا۔ میں جب اپنے تھانے پہنچا، وہاں عورتیں بین کر رہی تھیں اور 10-12 آدمی رو رہے تھے۔ وہ مقتول کے رشتہ دار تھے، لاش لینے آئے تھے۔ لاش میرے حکم کے بغیر نہیں دی جا سکتی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ اور 2 بھائیوں کو اپنے دفتر میں بٹھا لیا۔ بیشتر اس کے کہ میں ان سے کچھ پوچھتا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ لاش کہاں سے ملی ہے اور اسے کس نے قتل کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ مجھے کچھ بتاؤ، میں نے کہا۔ قاتل تک مجھے تم ہی پہنچا سکتے ہو۔ یہ کہیں جا رہا تھا؟ مقتول کے باپ نے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا۔
इसे इत्तला मिली थी कि इसका एक दोस्त मर गया है। वो लोग हमारे दूर पार के रिश्तेदार भी हैं। मरने वाला रिश्तेदारी के अलावा इसका दोस्त भी था। हमें अगले रोज़ जाना था। ये उसी वक्त चल पड़ा। ये किस वक्त घर से चला था? मैंने पूछा। रात हो गई थी, बाप ने कहा। कामिल। मकतूल ने इसी वक्त घोड़ी पर सीन डाली और चला गया। मैं और कामिल की माँ सुबह गए। वहाँ जाकर पता चला कि कामिल तो वहाँ पहुँचा ही नहीं। हम बहुत परेशान हुए। सारा दिन वहाँ गुजारा। वहाँ हम इसलिए न बोले कि एक तो मातम का घर है, दूसरे सारी बिरादरी जमा है। कहेंगे कि इनका लड़का आवारा है। घर कुछ और बताकर निकला और निकल कहीं और गया है। रात को हम अपने गांव वापस आए। कामिल वापस नहीं आया था। अब हम और ज़्यादा परेशान होने लगे। 4 मील दूर इसके 2 दोस्त रहते हैं। सुबह वहाँ आदमी भेजा। उसने आकर बताया कि कामिल वहाँ नहीं गया। थोड़ी देर बाद यहाँ से आदमी गया कि कामिल की लाश थाने में पड़ी है। बिरादरी में उसका या तुम्हारा कोई दुश्मन होगा? खूनी दुश्मनी किसी से नहीं है, उसके बाप ने जवाब दिया। हमारा बेटा बहुत दिलेर और तेज़ तर्रार था, लेकिन इसके इस वस्फ की हर कोई तारीफ़ करता था कि खुश तबीयत था और हर किसी का दोस्त था। किसी के साथ हमारी ऊंच नीच हो जाती तो ये उसका ही दोस्त होता था। मैंने जुबैदा के गांव का नाम लेकर पूछा कि ये कभी वहाँ भी गया था। बाप ने बताया कि वो गांव तो बहुत दूर है, वहाँ इनका किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। वो मुझसे पूछने लगे कि मैंने इस गांव का नाम क्यों लिया है। मैंने इन्हें बताया कि इसकी लाश के साथ एक जवान लड़की की लाश थी। बाप ने कस्में खानी शुरू कर दी। पुलिस और कानून को कस्मों से तो मुतमईन नहीं किया जा सकता। मुझे हर शक पर सोचना और तफ्तीश करना था। कामिल की लाश की इत्तला पर इसके गांव के बहुत से लोग आ गए थे। मैंने पूछा कि इनमें कामिल का कोई करीबी दोस्त है। इसकी उम्र के 2 नौजवान मेरे पास आ गए। मैंने इनसे वही बातें पूछी जो मकतूलों के दोस्तों से पूछी जाती हैं। कामिल के दोस्तों ने बताया कि कामिल गांव का मकबूल आदमी था। 2 लड़कियां इस पर मरती थीं, लेकिन ये कहा करता था कि जिसके साथ शादी होगी मोहब्बत उसी के साथ होगी। मुख्तसर ये कि कामिल के दोस्तों ने मुझे यकीन दिला दिया कि वो औरत और जिनसियत के मामले में बिल्कुल साफ था। वो घुड़सवारी और नेज़ाबाजी का शौकीन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे सामने थी। इसमें लिखा था कि ये मरने से पहले बिल्कुल साफ था और लड़की पर मुजरिमाना हमले में ये शामिल नहीं था। इसके गांव के उन तमाम आदमियों से मैंने बारी बारी पूछा। सब ने इसके चाल चलन की तारीफ़ की। मैंने जब देखा कि 2 हिंदू भी आए हुए हैं और वो भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे मानना पड़ा कि मकतूल वाकई अच्छा आदमी था। फिर जुबैदा के साथ उसका क्या ताल्लुक़ था? दूसरा सवाल ये कि उसकी घोड़ी कहाँ गई? मैं अकेला सोच सोच कर अधमोया हो गया था। मेरा एएसआई रघुनाथ सियाना आदमी था। उसे बिठाकर दफ्तर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और उसे वारदात और उस वक्त तक की अपनी तफ्तीश सुनाई। उसे कहा कि मेरा दिमाग तो जाम हो गया है। वो ज़माना कुछ और था। इतने संगीन केस को अल्लाह की आस पर अपनी सलाहियतें इस्तेमाल किए बग़ैर अलग नहीं रखा जा सकता था। ऊपर अंग्रेज़ बैठे थे जो डाके और कत्ल की वारदात पर हमारे लिए तूफ़ान खड़ा कर देते थे। ये तो दोहरे कत्ल की वारदात थी। मुझे मालूम था कि एक ही रात और गुजरेगी तो इलाके का डीएसपी खुद आ जाएगा या उसका टेलीफोन आ जाएगा। इसके अलावा ये एहसास मुझे ज़्यादा परेशान करता था कि जिस फ़र्ज़ की मुझे तनख्वाह मिलती है, ये फ़र्ज़ कामयाबी से अदा होना चाहिए। अंग्रेज़ अफसरों के डर और अपने फ़र्ज़ के एहसास से बढ़कर एक एहसास और था जो मुझे सोने और चैन से बैठने नहीं दे रहा था। एहसास ये था कि मकतूला के चाल चलन के मुतालिक भी मुझे वही राय और रिपोर्टें मिली थीं जो मकतूल कामिल के मुतालिक मिल रही थीं। दोनों के किरदार साफ सुथरे बताए गए थे। जुल्म ये हुआ कि जुबैदा की जबरी आबरूरेज़ी हुई और कामिल कत्ल हो गया। ये साबित हो गया था कि आबरूरेज़ी का मुर्तकिब कामिल नहीं था। ये मेरे लिए एक चैलेंज था कि मेरे इलाके में दरिंदे सरगर्म हैं और इन्हें अपने इलाके से नहीं
بلکہ دنیا کے تختے سے اٹھا پھینکنا میرا کام ہے۔ ملک صاحب، رگھوناتھ نے کہا، آپ کی ساری بات سن کر میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ کرم شاہ کی طرف فوراً توجہ دینی چاہیے۔ رگھوناتھ نے کہا، اس نے لڑکی کو اکیلے بلایا تھا اور اسے کہا تھا کہ کسی ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ آپ کو تو معلوم ہے ملک صاحب، یہ لوگ دیہاتیوں کے لیے دیوتا بنے رہتے ہیں۔ قانون کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو خدا کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ میرا دماغ کرم شاہ سے ہٹا نہیں تھا، میں دوسروں کے ساتھ مصروف تھا، اب اسی طرف توجہ دینی تھی۔ لیکن کامل کا معاملہ بھی سامنے آ گیا۔ مجھے اچانک ایک خیال آیا۔ کھوجی نے جب واردات والے گہرے نشیب کے اوپر گھوڑوں کے کھرے دیکھے تھے تو اس نے مجھے ایک اور گھوڑے کے کھرے دکھائے تھے۔ یہ کوئی گھڑ سوار تھا جو دوسری طرف سے اکیلا آ رہا تھا، پھر اس کے کھرے دوسرے گھوڑوں کے کھروں میں گڈمڈ ہو گئے۔ کیا یہ اکیلا گھوڑا کامل کا تھا؟ میں نے کامل کے لواحقین سے باہر نکل کر اس گاؤں کا راستہ پوچھا جہاں کامل کا دوست مر گیا تھا۔ انہیں بتایا کہ راستے میں ایک لمبی چوڑی گہری جگہ آتی ہے، اس کے خد و خال بتائے۔ انہوں نے بتایا کہ راستہ اس گہری جگہ کے اوپر سے جاتا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو لاش لے جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ زبیدہ کے گاؤں پیغام بھیجا کہ میرا عملہ واپس آ جائے اور نمبردار کو صداقت کے چچا اور اس کے دونوں دوستوں کو ساتھ لے آئے۔ یہ پیغام بھیج کر میں نے اپنے دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کو 2 نام بتائے، شمسو اور مہتاب۔ اسے کہا کہ ان دونوں کو تھانے لے آؤ۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ اس نے چند منٹ پہلے مہتاب کو تھانے سے باہر کھڑے دیکھا ہے۔ اسے ابھی لے آتا ہوں۔ ہمارے قریب ایک کانسٹیبل کھڑا تھا، اس نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہوگا۔ میں آپ کو شمسو اور مہتاب کے متعلق پہلے ہی بتا دوں کہ یہ کون تھے اور ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل اسے کس طرح جانتے تھے۔ میں نے مقتولہ کے گاؤں میں معلوم کرایا تھا کہ کرم شاہ کے خاص مصاحب کون ہیں۔ میں جانتا تھا کہ پیری مریدی کے کاروبار میں ہر پیر اور کرم شاہ جیسے عامل اپنے ساتھ 2-3 خاص آدمی رکھتے ہیں۔ یہ خاص آدمی بندھے ہوئے استاد ہوتے ہیں، بعض باقاعدہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں۔ کرم شاہ کے ساتھ یہ 2 آدمی تھے، ایک شمسو، دوسرا مہتاب۔ صداقت کے چچا نے بھی ان دونوں کا ہی نام لیا تھا۔ میں یہ 2 نام سن کر چونک پڑا تھا۔ شمسو 2 بار کا سزا یافتہ تھا۔ پہلی بار رہسنی میں اسے 3 سال سزائے قید ملی تھی۔ 2 سال بعد وہ ایک غریب سے گھرانے میں جا گھسا اور اندر جو اکیلی عورت بیٹھی تھی اس پر شمسو نے مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس عورت نے شیرک میں دانت کاٹ دیے۔ اگر گھر کا ایک لڑکا اندر نہ آ جاتا تو یہ عورت شمسو کو جان سے مار دیتی۔ لڑکے نے شور مچایا، گاؤں کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شمسو نیچے تڑپ رہا ہے۔ عورت نے اس کی شیرک دانتوں میں دبا رکھی ہے، خون ٹپک رہا ہے اور عورت کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے شمسو کو بڑی مشکل سے چھڑایا، اس کی شیرک سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے اسی وقت تھانے لے گئے، وہاں سے اسپتال لے گئے۔ اسے 5 سال سزائے قید دی گئی تھی۔ میں جب اس تھانے میں آیا، شمسو دوسری سزا بھگت کر آ چکا تھا۔ مہتاب سزا یافتہ نہیں تھا، لیکن اس کا شمار میرے علاقے کے بدماشوں میں ہوتا تھا، بلکہ یہ کہیں کہ مہتاب پیشہ ور مشتبہ تھا۔ لڑائی جھگڑے کے 3-4 کیسوں میں پکڑا گیا تھا اور دونوں پارٹیوں کا راضی نامہ ہو گیا تو مہتاب سزا سے بچ گیا۔ مہتاب کو سزا میں بچانے سے مجھ سے پہلے تھانے دار کا ہاتھ بھی تھا۔ بعض مقدموں کو مضبوط کرنے کے لیے پولیس کو جھوٹے گواہ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا تھانے دار مہتاب کو استعمال کر رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ مہتاب کو نقد معاوضہ دیتا، اسے چھوٹی موٹی وارداتیں کرنے کی اجازت دے دیتا تھا۔ جس کانسٹیبل نے کہا تھا کہ اس نے مہتاب کو دیکھا ہے، وہ میرے کہنے پر اسے بلا کر لانے کے لیے چلا گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل سے میں نے کہا کہ وہ شمسو کو لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے گاؤں کے ایک آدمی کا نام بتا کر کہا کہ وہ کرم شاہ پر ہر وقت نظر رکھے۔ میں یہ کام جس آدمی کے سپرد کر رہا تھا وہ میرا خاص آدمی تھا۔ میں ابھی کرم شاہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ اس واردات میں ملوث تھا تو اس کی نظر میری تفتیش پر ضرور ہوگی۔ مجھے جب ایک کانسٹیبل نے بتایا
کہ اس نے مہتاب کو تھانے کے باہر دیکھا ہے، تو مجھے یہی خیال آیا کہ کرم شاہ میری تفتیش کو دیکھ رہا ہے۔ مہتاب اس وقت تھانے کے باہر آیا تھا جب کامل کے گاؤں کے لوگ اس کی لاش لینے آئے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل جب گاؤں کو روانہ ہونے لگا تو میں نے اسے کہا کہ صداقت کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ میرا خیال تھا کہ مجھے صداقت کی ضرورت نہیں تھی، اسے میں نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں تھا، اس پر مجھے کوئی شک نہ تھا۔ پھر بھی خیال آ گیا کہ مقدمے میں اس کی ضرورت ہوگی، اس لیے اسے بھی بلا لیا۔ 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ کانسٹیبل مہتاب کو لے آیا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے کسی کی نگرانی میں الگ بٹھا دو اور میرے پاس آؤ۔ کانسٹیبل آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ مہتاب اسے کہاں ملا تھا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ کامل کی لاش لے جا رہا تھا۔ مہتاب کہیں سے آیا اور لاش کے ساتھ گاؤں کے جو آدمی جا رہے تھے ان سے جا ملا۔ کانسٹیبل اس کے پیچھے گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو گھبرایا۔ کانسٹیبل نے اسے کہا کہ تھانے چلو، تو اس نے کہا کہ تم چلو، میں ایک پیغام دے کر پہنچتا ہوں۔ کانسٹیبل نے اسے جانے نہ دیا۔ کامل نے جیب سے 2 روپے نکالے، روپے کانسٹیبل کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ وہ اسے جانے دے۔ تھانے دار کمزور اور رشوت خور ہو تو اس کے کانسٹیبلوں کو جرائم پیشہ لوگ چپراسیوں سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے۔ مہتاب کو مجھ سے پہلے والا تھانے دار یاد تھا، میرے ساتھ اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اب کانسٹیبلوں کا رویہ میرے رویے کے مطابق تھا۔ اس کانسٹیبل نے مہتاب کو بازو سے پکڑا اور ساتھ لے آیا۔ راستے میں اس نے کانسٹیبل سے پھر کہا کہ اسے وہ تھانے نہ لے جائے اور بتایا کہ اس کی کیا خدمت کی جائے۔ کانسٹیبل کی اس رپورٹ پر مہتاب کے خلاف میرا شک پکا ہو گیا۔ آنے والی رات بھی مجھے آنکھوں میں کٹتی نظر آ رہی تھی۔ میں ذرا آرام کے لیے کانسٹیبلوں کی بارک میں جا کر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ مجھے اطلاع ملی کہ میں نے جن جن لوگوں کو بلایا تھا وہ سب آ گئے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ وہ کرم شاہ پر نظر رکھنے کے لیے اس آدمی کو بتا آیا ہے۔ میں اپنے گھر چلا گیا، وردی اتاری، نہایا، پرائیویٹ کپڑے پہنے اور بیوی کو قتل کی واردات سنانے اس کے پاس چولہے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ ہانڈی پکا چکی تھی اور روٹیاں پکانے لگی تھی۔ بیوی کو یہ واردات سنانا ضروری نہیں تھا، لیکن میرا تجربہ تھا کہ بیوی کو میں ہانڈی روٹی کے وقت کوئی دلچسپ اور سنسنی خیز واردات سناتا تھا تو وہ میرے کہے بغیر پراٹھے پکا دیتی تھی۔ اس شام کو دیکھا کہ اس نے چولہے پر توا رکھ دیا ہے تو میں نے آہ بھر کر کہا، کل ایک بڑی خوبصورت لڑکی قتل ہو گئی ہے۔ او ظالموں! اور میں نے کہانی سنانی شروع کر دی۔ جذباتیت اور حیرت سے اس کے ہونٹ کھل گئے۔ پھر اس نے ہاتھ لمبا کر کے گھی والی ٹولی اپنی طرف گھسیٹی۔ پھر میں کہانی سناتا رہا اور وہ پراٹھے پکاتی رہی۔ مجھے یاد ہے کہ کوئی 1 سال پہلے میں ایک روز تھکا ٹوٹا گھر گیا تو بیوی نے میرے آگے روٹی رکھی۔ خشک پھلکے دیکھ کر میرا مزاج بگڑ گیا۔ یہ دراصل تھکن کا اثر تھا۔ میں نے بگڑے مزاج سے کہہ دیا کہ کبھی تو اس گھی کو استعمال کر لیا کرو جو تم نے ڈولی میں سیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ تھانے دار کی بیوی DSP ہوتی ہے۔ میری بیوی نے میری ناک چڑھی ہوئی دیکھی تو بجائے اس کے کہ میرے ساتھ وہ سلوک کرتی جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس نے اپنی ناک میری ناک کی نسبت زیادہ چڑھا کر کہا، گھر جب آتے ہو تو تھانے داری تھانے میں ہی رکھ کر آیا کرو، یہ گھر ہے، حوالات نہیں۔ میرا مزاج بھی درست ہو گیا اور ناک کا زاویہ بھی۔ اس کے بعد میں نے بیوی کی کمزوری بھانپ لی، اسے زبیدہ اور کامل کے قتل کی کہانی سنا کر پراٹھے کھائے اور میں تھانے چلا گیا۔ سب سے پہلے مہتاب کو اپنے دفتر میں بٹھا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کہاں رہتے ہو مہتاب؟ آپ کے صاحب میں حضور، اس نے جواب دیا۔ قصبے کے بالکل ساتھ کے گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہ وہاں رہتا ہے۔ آج تھانے کے باہر کھڑے کیا کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تماشا دیکھنے آئے تھے؟ ہاں حضور، اس نے کہا۔ ادھر سے گزرا تو لوگوں کو جمع دیکھا، کسی نے بتایا کہ لاش آئی ہے، میں رک گیا۔ لوگوں کی طرح تم تھانے کے احاطے میں کیوں نہ آئے؟ میں نے کہا، تمہارے لیے تو تھانہ ایسا ہی ہے جیسے کسی دوست کے گھر جا بیٹھے۔ میں ذرا جلدی میں تھا، لاش جا رہی تھی تو تم دور سے دوڑے اور لاش لے جانے والوں سے جا ملے۔
میں نے کہا، اس وقت تمہاری جلدی کہاں گئی تھی؟ میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ مہتاب، میں نے روکتار آواز میں کہا، کیا تم مجھے الو سمجھتے ہو؟ گزشتہ رات نہیں، اس سے پہلے رات تم کہاں تھے؟ سوچ کر جواب دینا، جہاں کا نام لوگے میں وہاں سے تصدیق کراؤں گا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ صرف ایک رات گزری ہے، صدی نہیں گزری کہ تم بھول گئے ہو کہ تم کہاں تھے، میں نے کہا۔ اس نے ایک تکیے کا نام لے کر کہا کہ وہ وہاں تھا۔ ساری رات وہیں گزاری تھی؟ ہاں حضور، اس نے کہا۔ وہاں گیا تو چس کا کش لگایا، ایسی نیند آئی کہ وہیں سو گیا۔ وہ تھانے دار اور تھا مہتاب، میں نے نرم سے لہجے میں کہا۔ میں کچھ اور چیز ہوں۔ کانسٹیبل کو تم 2 روپے کیوں دے رہے تھے؟ آپ کے پاس آتے ڈر لگتا تھا، اس نے جواب دیا۔ تم نے جرم کیا ہے کیا جو مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں آپ کی نظروں میں شریف آدمی نہیں ہوں، اس نے کہا۔ ہاں، تم شریف آدمی نہیں ہو، میں نے کہا، تو کیا مجھ سے بھاگ جاؤ گے؟ سنو مہتاب، میں اس تکیے سے نہیں پوچھوں گا کہ تم نے وہاں رات گزاری تھی یا نہیں۔ مجھے زبیدہ اور کامل کے قتل کی بات سنا دو۔ خود سنا دو گے تو مجھ سے کچھ فائدہ اٹھا لو گے، نہیں سناؤ گے تو اپنی حالت خود دیکھ لینا۔ میں تمہیں سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ میں نے اسے کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ اب میرے سامنے شمسو بیٹھا ہوا تھا۔ کرم شاہ کے ساتھ تمہارا دوستانہ کب سے ہے؟ دوستانہ کہاں جی، اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک ہیں، ان کے کتوں کے بھی مرید ہیں۔ میں نے شمسو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور میں بولا کچھ بھی نہیں۔ اس نے 3-4 سیکنڈ میرے ساتھ نظریں ملائیں، پھر دوسری طرف دیکھنے لگا اور فوراً ہی میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ تم کرم شاہ کے کتوں کے مرید نہیں ہو، میں نے بڑی دھیمی آواز سے کہا۔ تم کرم شاہ کے کتے ہو، میں نے اس کے اوپر جھک کر کہا۔ تم نے 2 سزائیں بھگتی ہیں نا؟ جب تم سے پوچھ گچھ کی گئی تھی تو تم انکار کرتے رہے ہوگے، پھر تمہارا جرم ثابت ہو گیا اور مقدمہ عدالت میں گیا تھا۔ تھانے میں تھانے دار نے تمہارے ساتھ کئی گھنٹے صرف کیے ہوں گے۔ کیے تھے نا؟ کیے تھے، اس نے جواب دیا۔ تمہارے دوست مہتاب کو میں نے تمہارے سامنے اندر بلایا تھا۔ میں نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ اسے 10 منٹ بعد باہر نکال دیا ہے۔ اگر وہ جرم سے انکار کرتا تو ساری رات اسی کمرے میں رہتا اور صبح 2 کانسٹیبل اسے اٹھا کر باہر لے جاتے۔ اس میں چلنے کی طاقت نہ ہوتی۔ جانتے ہو وہ اتنی جلدی کیوں باہر نکلا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ ایک بار جرم کرے گا۔ اس نے عرض کی ہے کہ اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔ میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا رہا ہوں۔ اسے یہ کہہ کر باہر بٹھا دیا ہے کہ میں تم سے بات کر لوں۔ اس نے 10 منٹ کے اندر مجھے بتا دیا ہے کہ تم نے یہ جرم کس طرح کیا ہے۔ دیکھ لو، میں نے اسے حوالات میں نہیں بھیجا، باہر بیٹھا ہے۔ شمسو استاد تھا، 2 سزائیں بھگت چکا تھا، اس لیے اسے سزا کا کوئی ڈر نہ تھا۔ 2 مرتبہ جیل میں جا کر وہ استادوں سے مزید ٹریننگ لے آیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میرے سامنے کوئی اناڑی نہیں بیٹھا ہوا۔ اگر آپ نے اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا ہے تو میرے بیان کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس نے کہا۔ شاید تمہیں کچھ فائدہ دلا دوں۔ آپ مجھے کیا فائدہ دلا سکتے ہیں؟ اس نے کہا۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ مہتاب تو پرانا جھوٹا گواہ ہے۔ میرے خلاف کوئی ثبوت اور شہادت ہے تو مجھے عدالت میں لے جائیں۔ میں نے اسے باہر بٹھا دیا۔ ایسے ملزموں اور مجتبوں سے میں آدھی رات کے بعد تفتیش کیا کرتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں ہوا میں تیر چلا رہا تھا۔ مقتولہ کا منگیتر صداقت، جس کی منگنی توڑ دی گئی تھی، تھانے آیا ہوا تھا۔ اسے اندر بلایا۔ اچھا خوبصورت جوان تھا۔ وہ بہت ہی اداس تھا۔ اس کے خلاف مجھے کوئی شک نہیں تھا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں، کئی بار اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا اس کے مطابق اس سے مقتولہ کی سہیلیوں کے بیانات کی تصدیق ہو گئی۔ ایک بڑی ہی اہم بات معلوم ہوئی جس سے میرے شکوک کی تائید ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ زبیدہ نے اسے بتایا تھا کہ کرم شاہ نے اسے 2 روز بعد ظہر کے بعد اکیلے بلایا ہے۔ صداقت نے اس سے کہا تھا کہ وہ ضرور جائے۔ صداقت بھی کرم شاہ کا معتقد تھا
उसे यकीन था कि करम शाह उनकी टूटी हुई मंगनी फेर करा देगा। जिस रोज़ जुबैदा को करम शाह के पास अकेले जाना था, उस रोज़ ज़ोहर के बाद सदाकत करम शाह के घर के रास्ते से हटकर घूम रहा था। वो देख रहा था कि जुबैदा करम शाह के पास अकेली जाती है या नहीं। करम शाह का घर गांव से तकरीबन 2 फर्लांग दूर अलग थलग था। इसके इर्द गिर्द बाग सा था और झाड़ियों की पाड़ थी। सदाकत ने देखा कि जुबैदा आम रास्ते से हटकर जा रही थी। हटकर जाने की वजह यह थी कि माँ उसे अकेले नहीं जाने देती थी। करम शाह ने उसे कहा था कि अकेली आए, वरना उसका अमल बेअसर हो जाएगा। सदाकत ने जुबैदा को करम शाह के घर में जाते देखा और उसे इत्मीनान हुआ कि जुबैदा करम शाह के पास चली गई है। वो थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, लेकिन ये सोचकर वापस आ गया कि करम शाह के पास कोई और बैठा होगा। जुबैदा की बारी देर से आएगी, फिर करम शाह जो टोना या अमल करेगा उसमें न जाने कितना वक्त लगे। इसके बाद वो किसी से पूछ न सका कि जुबैदा वापस आई है या नहीं। दूसरे दिन उसे पता चला कि जुबैदा तो कत्ल हो गई है। मैं आपको सुना चुका हूँ कि जुबैदा के बाप और इसकी माँ ने बयान दिया था कि जुबैदा ये बताकर घर से निकली थी कि करम शाह के घर जा रही है। माँ ने इस सहेली से पूछा जिसके साथ जुबैदा जाया करती थी। सहेली ने बताया कि वो इसके घर नहीं आई। फिर करम शाह से पूछा, उसने भी यही कहा कि जुबैदा उसके पास नहीं आई। अब पता चला कि वो करम शाह के घर गई थी और सदाकत ने उसे करम शाह के घर में दाखिल होते हुए देखा था। अब मैं करम शाह को शामिल तफ्तीश कर सकता था, लेकिन कामिल का कत्ल मेरे लिए पहेली बना हुआ था। वो जुबैदा के साथ किस तरह कत्ल हुआ, ये था सवाल। मैंने सदाकत को कांस्टेबलों की बारिक में सोने के लिए भेज दिया। एएसआई रघुनाथ से कहा कि वो मेरी घोड़ी ले ले। 4 कांस्टेबल राइफलों से मुसल्ला साथ ले और करम शाह को अपने साथ ले आए। मैं कांस्टेबलों को राइफलों से मुसल्ला इसलिए कर रहा था कि रात का वक्त था और इस इलाके के मुसलमान खतरनाक थे। मैंने दफ्तर में चारपाई मंगवाई और सो गया। करम शाह को आधी रात के बाद थाने में लाया गया और मुझे जगाया। मैं बाहर निकला। वो अपनी घोड़ी पर सवार था। महताब और शमसू बरामदे में बैठे हुए थे। उन्होंने करम शाह को देखा। मैंने इन दोनों पर असर डालने के लिए करम शाह से बुलंद आवाज़ में कहा, आओ करम शाह जी, तुम्हारे दोस्तों को मैंने पहले ही बुला लिया था। आओ, हवालात में बैठने से पहले थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। इस बदबख्त से चला नहीं जाता था। 6 कदम दूर से ही इसके मुंह से देसी शराब की बू आ रही थी। वो मुझ तक इस तरह पहुंचा कि कदम रखता कहीं और पड़ता कहीं था। मेरे करीब आया तो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, ओह, तूने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे जानता नहीं है? मैंने एक तरफ होकर इसकी गर्दन के पीछे बाजू घुमाकर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा कि वो 4-5 कदम आगे गया और मुंह के बल गिरा। इसके बाल इतने लंबे थे कि पगड़ी से निकलकर कंधों पर आए हुए थे। ऐसे बालों को जुल्फ़ें कहा जाता था। मैंने पीछे से इसकी जुल्फ़ें मुट्ठी में पकड़ी और खींचकर इसे उठाया। वहाँ से इसे अपने दफ्तर के दरवाजे की तरफ धक्का दिया तो वह अंदर फर्श पर जा पड़ा। कांस्टेबलों से कहा कि इसे उठाकर बेंच पर बिठाओ। उसे जब बेंच पर बिठा दिया गया तो मैंने इसकी पगड़ी उतार दी और कांस्टेबलों से कहा कि बाल्टी में पानी लाओ और इसके सर पर डालो। 2 कांस्टेबल दौड़े गए और भरी हुई बाल्टी उठा लाए। मेरे कहने पर बाल्टी इसके सर पर उंडेल दी गई। मौसम में कुछ सर्दी आ गई थी। वो हड़बड़ाकर उठा। अब नशा आधा उतर गया था। इसे सर्दी लगने लगी। कपड़ों से पानी टपक रहा था। मैंने पानी की एक और बाल्टी मंगवाई जो उसके आगे रखवाकर कांस्टेबलों से कहा कि इसकी जूती उतारो और इसके पाँव बाल्टी में रख दो। रघुनाथ ने मुझे बताया कि इसे बड़ी मुश्किल से इसके घर से बाहर निकाला था। रघुनाथ को अंदर जाना पड़ा और कांस्टेबल इसे घसीट कर बाहर लाए थे। इसकी घोड़ी पर सीन कांस्टेबलों ने कसी थी। 15-20 मिनट बाद वो पाँव पानी से निकालने लगा। मैंने डांट कर कहा, पाँव बाहर निकालोगे तो एक और बाल्टी सर पर फेंक दूंगा। जब पूरी तरह होश में आ जाओगे तो मुझे बता देना। एक कांस्टेबल को उसके पास खड़ा करके मैं बाहर निकला। मेरे पास इस शख्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, सिवाय इसके
کہ اس نے کہا تھا کہ مقتولہ اس کے گھر نہیں آئی۔ شمسو اور مہتاب کے خلاف تو میرے پاس ذرا سا بھی ثبوت نہیں تھا۔ یہ میرا تجربہ اور دماغ تھا جو میری رہنمائی کر رہا تھا۔ باہر نکل کر میں نے مہتاب کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھ لیا تو نے؟ میں نے اسے کہا۔ کہو، اور کیا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنے گھر میں ہی اس نے نشے میں کہہ دیا تھا کہ مہتاب اور شمسو کو پکڑو۔ مہتاب کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کہا، اگر سزا سے بچنا چاہتے ہو تو وعدہ معاف گواہ بن جاؤ۔ تمہیں ابھی تک سزا نہیں ملی، پھانسی چڑھو گے یا عمر قید پاؤ گے۔ شمسو مجھے کہہ چکا ہے کہ میں اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں، لیکن میں تم پر یہ مہربانی کرنا چاہتا ہوں۔ شمسو 2 سزائیں کاٹ چکا ہے، تیسری بھی کاٹ لے گا۔ جلدی بولو، ورنہ میں شاہ کا بیان لے کر سب کو اندر کر دوں گا۔ اس قسم کے مجرموں کے نیچے سے زمین نکالنے کا ڈھنگ مجھے آتا تھا۔ اس کی تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں، وہ مان گیا۔ میں نے کرم شاہ کو دفتر سے اٹھا کر باہر بٹھا دیا۔ اس نے کہا، میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ میں نے اسے کہا، ذرا بیٹھو، میں تمہیں پوری طرح ہوش میں لانے کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ مہتاب نے ایک بڑے ہی خوفناک جرم کا اقوالی بیان دے دیا۔ یہ بڑا لمبا بیان تھا، میں آپ کے مطلب کا بیان سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کرم شاہ کے پاس کالا علم تو تھا، لیکن اس میں اناڑی تھا۔ وہ نوسر بازی کا ماہر تھا۔ مہتاب اور شمسو اس کے خاص آدمی تھے جو اس کے جرائم میں اس کا ساتھ دیتے تھے۔ لوگوں کو اس کی کرامات سنانے کے لیے اس کے پاس 3 آدمیوں اور 2 عورتوں کا ایک گروہ تھا۔ کرم شاہ کا مکان بدماشوں کا اڈہ تھا۔ وہاں نامی گرامی جوئے باز بھی آیا کرتے تھے۔ عورتوں کی وہاں کمی نہیں تھی۔ تقریباً 2 سال پہلے کرم شاہ نے ایک اور جرم شروع کیا تھا۔ اس علاقے میں مزدوری کرنے والے لوگ زیادہ تھے، بہت غریب لوگ تھے۔ کرم شاہ نے ایک بار ان کی ایک خوبصورت لڑکی کو ورغلا کر ایک امیر کبیر جوئے باز کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا۔ لڑکی غربت سے تنگ آئی ہوئی تھی، خوشی سے اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے 6-7 ماہ بعد کرم شاہ نے ایک غریب کسان کی بیٹی کو سبز باغ دکھائے اور اسے ایک آدمی دکھا کر کہا کہ وہ اس کی شادی اس آدمی کے ساتھ کرے گا۔ لڑکی کا دماغ پھر گیا اور وہ اس آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ کرم شاہ نے اس کی بھی رقم وصول کر لی۔ اس کے بعد اب زبیدہ اپنی ماں کے ساتھ کرم شاہ کے پاس جانے لگی۔ کرم شاہ اس لڑکی کو اپنے لیے اکیلے بلانا چاہتا تھا، لیکن لڑکی جب بھی آتی اس کی ماں یا ایک سہیلی ساتھ ہوتی تھی۔ ایک روز کرم شاہ کے پاس ایک آدمی آیا بیٹھا تھا۔ وہ چھوٹی سی ایک ریاست کے نواب کے دربار کا آدمی تھا، روپے پیسے والا تھا۔ کرم شاہ کے اڈے پر جوا کھیلنے کبھی کبھی آیا کرتا تھا۔ اس نے زبیدہ کو دیکھا تو کرم شاہ کو کہا کہ یہ لڑکی ہاتھ آ جائے تو نواب سے منہ مانگا انعام لے سکتا ہے۔ کرم شاہ کچھ گھبرایا، لیکن اس آدمی نے 4000 روپیہ پیش کیا۔ اس وقت کا 4000 روپیہ آج کے 50,000 روپے کے برابر تھا۔ کرم شاہ نے مہتاب اور شمسو سے کہا کہ بڑا موٹا گاہک مل رہا ہے، اگر زبیدہ کو اڑانے کا بندوبست ہو جائے تو اتنی زیادہ رقم ہاتھ آ سکتی ہے۔ شمسو نے مشورہ دیا کہ اس سے 6000 مانگا جائے، اگر وہ دے دیتا ہے تو ان تینوں کو 2,000 روپیہ مل سکتا ہے۔ نواب کا آدمی کرم شاہ کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ کرم شاہ نے اسے 6 کی بجائے 7,000 روپے کہا اور سودا 6,000 پر طے ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ زبیدہ کو پھانسا کس طرح جائے۔ نواب کے آدمی نے شرط یہ رکھی تھی کہ لڑکی کو فلاں جگہ پہنچا دیا جائے اور وہ پوری رقم ادا کر دے گا۔ اس نے کہا تھا کہ لڑکی نواب کے محل میں داخل ہو گئی تو اس کا تڑپنا اور رونا چیخنا ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے اسکیم تیار کر لی۔ دوسرے تیسرے دن زبیدہ سہیلی کے ساتھ کرم شاہ کے ہاں گئی تو اس نے زبیدہ سے کہا کہ وہ اکیلی آئے، اسے ایسا ٹونا بتایا جائے گا کہ اسی روز اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ زبیدہ اس کے پاس چلی گئی۔ کرم شاہ نے اسے کوئی اوٹ پٹانگ سے الفاظ بتائے کہ الگ بیٹھ کر یہ پڑھتی رہے۔ زبیدہ نے یہ ورد شروع کر دیا اور سورج غروب ہو گیا۔ کرم شاہ نے کچھ اداکاری کر کے لڑکی کو اپنے اثر میں لیے رکھا۔ کرم شاہ کی 2 گھوڑیاں موجود تھیں جو اس کی اپنی تھیں۔ تیسری گھوڑی پرے والے گاؤں سے منگوا لی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تو کرم شاہ نے لڑکی کو شربت پینے کو دیا۔ 2-4 منٹ بعد لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ اسے اٹھا کر گھوڑی کی پیٹھ پر اس طرح ڈالا
کہ اس کا پیٹ زین پر تھا، سر ایک طرف، ٹانگیں دوسری طرف۔ شمسو اور مہتاب گھوڑیوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ وہ جب واردات والے نشیب کے قریب گئے تو زبیدہ نے کیک کرنی شروع کر دی۔ اس کا پیٹ زین پر تھا، اس وجہ سے اسے کہہ آنے لگی۔ فوراً بعد لڑکی نے رونا شروع کر دیا۔ ایک تو کہہ نے پیٹ سے بے ہوشی والی دوائی نکال دی اور دوسری یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ کرم شاہ نے دوائی کم ڈالی ہوگی۔ لڑکی جوان تھی، اس کے جسم میں طاقت تھی، وہ ہوش میں آ گئی۔ شمسو اور مہتاب ڈرنے لگے۔ انہوں نے اتنا خطرناک جرم کبھی نہیں کیا تھا، انہیں نشیب سے اوپر جانا تھا۔ وہ دوڑ کر نیچے اتر آئے۔ واردات کی جگہ پہنچے تو زبیدہ گھوڑی سے کود آئی اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ وہ ان دونوں کے ہاتھ نہیں آتی تھی۔ شمسو نے مہتاب سے کہا کہ اسے چھوڑ دیا تو سب سے پہلے کرم شاہ کو پکڑوائے گی، پھر یہ دونوں بھی پکڑے جائیں گے۔ اسے آگے لے جانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ شمسو نے کہا کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ دونوں نے زبیدہ کو پکڑ لیا اور شمسو نے اسے بے آبرو کیا۔ لڑکی چیخ چلا رہی تھی۔ مہتاب کے پاس ریشمی رومال تھا، اس نے رومال کو مروڑ کر رسی سی بنا لی، رومال زبیدہ کے گلے میں ڈالا اور اسے مار ڈالا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ایک گھڑ سوار ان کے پاس آن رکا ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ مہتاب نے وہی رومال پیچھے سے اس کے گلے میں ڈالا اور مروڑ کر کامل کو بھی ختم کر دیا۔ کامل کے متعلق یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ اوپر سے گزر رہا تھا تو اس نے کسی عورت کی چیخیں سنی اور وہ ڈرنے کی بجائے نیچے آ گیا اور مارا گیا۔ ہم نے نشیب کے اوپر جس اکیلے گھوڑے کے کھرے دیکھے تھے وہ کامل کا ہی گھوڑا تھا جو رک کر نیچے اترا تھا۔ شمسو اور مہتاب کے پاس خنجر تھے، زمین نرم تھی۔ انہوں نے خنجروں سے 2 فٹ گہرا گڑھا کھودا، مٹی ہاتھوں سے ہٹائی اور دونوں لاشیں اس میں رکھ دیں۔ شمسو نے لڑکی کے کانوں سے بندے اور انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ کامل کی جیب میں کچھ پیسے تھے، وہ نکالے اور لاشوں پر مٹی ڈال دی۔ میں نے مہتاب سے پوچھا کہ انہوں نے خنجروں سے دونوں کو کیوں نہ قتل کیا؟ مہتاب نے سن رکھا تھا کہ پرانے زمانے کے ٹھگ ریشمی رومال سے اپنے شکار کو قتل کیا کرتے تھے، اسے یہ طریقہ پسند تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ خنجروں کو استعمال کرتے تو اپنے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑتے۔ لاشوں پر مٹی ڈال کر دونوں واپس چل پڑے اور کامل کی گھوڑی بھی لے گئے۔ مہتاب نے دوسرے ہی دن یہ گھوڑی ایک اور گاؤں کے ایک آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالی۔ ایسی واردات میں باداماب گواہ کی ضرورت تھی، لیکن دونوں قتل مہتاب نے کیے تھے۔ میں اسے باداماب گواہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ میں نے خالی اور کمزور خانے پر کر لیے۔ شہادت کچھ کمزور نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ کرم شاہ کو عمر قید اور شمسو اور مہتاب کو سزائے موت دی گئی۔